سائنس چلتے ہیں, کیٹیگریز 4-5 ہیں جس کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہے. بچے خدا را ہاتھوں سے, دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بچے اسکول سے نکال لیں, بس اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں میں. یو نو, آئی ایم اے ویری رسپانسبل مین. میک شیور یو انڈرسٹینڈ آئی ایم ناٹ بینگ ایموشنل ہیئر. سب سے پہلے آپ کا جنرل آئی کیو 12 اور 20 پوائنٹس کے بیچ میں پہلے 5 سال میں ڈراپ کر دے گا اسکول, ٹھیک ہے. اگلے 5 سال میں 8 سے 10 پوائنٹس وہ ڈراپ کر دے گا. سو 21 پوائنٹس کا اوور آل ڈراپ آئے گا پکا. یور کڈ از ناٹ گونا بی ایبل ٹو کراس ایٹ بیسٹ. اگر وہ 120 رینج کے اوپر جینیٹکلی پیدا ہوا تھا, یہاں سے اسٹارٹ کرے گا اس کا بیس تھریشولڈ سے, تو 130 کر دے گا زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے. وہ بھی اس کے کلاس فیلوز اگر بہت ہی اچھے مل گئے اس کو, تو سوچیں کتنا بڑا ڈراپ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک کمپنی کے سی اور اس کے سیکورٹی گارڈ میں 2 پوائنٹ کا ڈفرینس ہوتا ہے. 2 پوائنٹ کا؟ جی ہاں, جنرلی آن ایوریج. سو بزنس کی بات کر رہا ہوں. سو آپ کا 30 پوائنٹس کا بچہ ڈم کیا ہوا ہم نے, آپ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی چکر ہی نہیں ہے. یعنی اگر میں ایک جملے میں سم اپ کروں, ہمارے بچے, ہمارے اسکولس, موجودہ اسکولس اس جاب مارکیٹ کے لیے بچوں کو تیار کر رہے ہیں جو اگلے 6-7 سال یا 8-10 سالوں میں ختم ہونے والی ہے. لیکن اب جو چینجز دنیا میں آئی ہیں پچھلے 10-15 سالوں 20 سالوں سے, اور خاص طور پہ پوسٹ اے آئی اکنامک ورلڈ, اس کے اندر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسکل سیٹ جو 20 سال پہلے کی معاشی دنیا میں آپ کو آگے لے کے جا رہا تھا, اب نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اسکل سیٹ ریلیونٹ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. تو اب دنیا بہت پریشان ہے. There's no need even to have a college degree at all, or even high school. If somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. You know, if you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. سو اب نیوروبیولوجی, انڈوکرینالوجی, بیسک برین سائنس, جتنے بھی اور ایون سائیکالوجی سیلف, ایجوکیشنل سائیکالوجی, یہ وہ ریلمس تھیں جنہوں نے دماغ کو پوری طریقے سے اسٹڈی کرنا ان کا مقصد تھا. اب جب جیسے ہی وہ تصویریں آئیں ہمارے پاس, اتنا انسانی دماغ جب ہمیں نظر آنا شروع ہوا تو بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا تھا. اوپنلی سب سے پہلے کچھ فائنڈنگز آئی تھیں ایسی جس کے بعد ہر فیلڈ کے بندے نے ایک ڈیٹا اس میں سے لیا تھا, پہلا انفرنس نکالا تھا کہ اس کا مطلب ہے اگر دماغ ایسے کام کرتا ہے تو یہ چیز بھی غلط ہے, ہاں وہ چیز بھی غلط ہے. سب سے پہلے سب نے اکٹھے ہوئے کہا, جس مرضی فیلڈ سے آیا تھا, کہ اس کا مطلب ہے یہ ایجوکیشن سسٹم سب سے بڑی غلطی کی ہم نے. جی ہاں, سب نے سب سے پہلے تو یہ سائن آف کیا کہ یہ کیا کرتے رہے ہمارے ساتھ, یہ سارے پرانی نسلوں والے کیا کرتے بیچارے, ان کو نہیں پتا تھا. برین واز دی اونلی organ where doctors never saw the organ and just calculated based on the answers of the patient. یہ تو 83 میں, پھر 2003 میں, پھر 13 میں اسپیکٹ امیجنگ آئی, تو تب ہمیں پتہ چلا کہ برین کے ساتھ ہو کیا رہا ہوتا ہے, کون کون سی جگہوں کے اوپر کن کن معاملات کے ساتھ ہم نے برین ڈیمیج کر رہے ہوتے. سو ایجوکیشن سسٹم برین بتائے گا, یہ ایجوکیشن سسٹم اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا تھا. کسی ایک بھی اسکول کے اونر کو یہ کانسیپٹ بیسکس ہے, یہ ہم بچے کو بھی پتا ہوتی ہے, اس کانسیپٹ کے اوپر اس نے اپنا اسکول نہیں کھولا دنیا میں. یہاں پہ نہیں خالی, یہاں پہ تو چلو سارے بیوپار ہے نا, وہ تو آنٹی اور انکل کے والیٹ کو دیکھ کے اسکول سسٹم پلیس کرتے ہیں, یہاں پہ فرینچائز کھولو, یہاں پہ پیسے دینے والے زیادہ ہیں, اسٹف لائک دیٹ. اب ایک بچہ چھوٹا 3-4 سال کا اگر ڈال دیں گے آپ اسکول میں, 3-4 سال کا بچہ اسکول میں ڈال دیا آپ نے, تو اس کا تو برین ابھی بن رہا تھا, تو اس کے برین میں وہ نیورون بنیں گے ہی نہیں. جس کے بنے ہوئے ہیں وہ مر جائیں گے, اور اس کے بنے نہیں ہوئے اور وہ والے برین کے حصے کو نہ ٹریگر کرایا گیا تو وہاں پہ نیورون بنیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, سمپل, کیونکہ ابھی تو وہ دماغ بن رہا ہے اس کا. آپ کے برین سینٹرز ابھی بن رہے ہیں, ابھی بنے نہیں ہیں, پہلے 1000 دن پورے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, اور آپ کی امی پہلے سے پری اسکول, ڈے کیئر اور وٹ ایور جو بھی پلان بنا رہی ہیں, تو اس وقت جو برین سینٹر کے جو برین کے جو نیورونل فیبرک کو کنسٹرکٹ کرنے کی مشین کو فیول چاہیے تھا, وہ صرف اور صرف اس بندے کے پاس تھا جو سگا باپ یا سگی ماں کی لیول کی انٹینسٹی رکھتا ہے کہ وہ برین کے سینٹرز کے اوپر کام کر سکے تھرو سرٹن ایکٹس اینڈ بیہیویئر, جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیتی ہیں, سیرہ نے سنت قرار دیتی. وہ اگر نہیں پورے ہو رہے تو آپ کے نیورونز ڈیولپ ہی نہیں ہو رہے.
سمپل, آپ سائنس کے تھرو بتا رہا ہوں آپ کو. بچوں کی تربیت کی بنیادی رسپانسبلٹی ماں باپ کی ہے. جیسے گھر کے اندر صفائی کرنے کی رسپانسبلٹی فرض کریں خاتون خانہ کی تھی, لیکن اس نے اس کو اپنے وسائل کی وجہ سے آؤٹ سورس کر دیا اور ایک مائی کو کہہ دیا کہ کر دے. بچے کی تربیت اسی طرح سے اسکول کو آؤٹ سورس نہیں کی جا سکتی, وہ رسپانسبلٹی ماں اور باپ ہی کی ہے. اور شام کے وقت پھر بچے کے ساتھ پڑھائی کے بارے میں جو بات کرنی تھی, اس کو اکیڈمیز میں آؤٹ سورس نہیں کیا جا سکتا. آپ اپنے اسکول کو ہم واپس ریورس انجینئرنگ کریں, اپنے بچوں سے پوچھ لیں کہ اسکول کے اندر آپ کا نیچرل کلائمیٹ کیا ہے, تو آپ کو کامن سینس میں بتائیں گے فیئر بیسڈ کلائمیٹ. Nobody goes to school to have fun. Everybody goes to school to be tested. Okay, it's not a park, it's a school. Park is not a cortisol based environment. حالانکہ خون ہو کے بچے پارک سے آتے ہیں, مگر وہ cortisol climate نہیں ہے. اسکول میں جتنی مرضی وہ کہہ کے لگا رہے ہوں, it's a cortisol factory. وہ جو مزاروں میں نہیں کپ لگا دیتے ہوتے تاکہ وہ سر نہ بڑھے, تو یہ cortisol جو ہے نا بیسیکلی اندر سے کپ لگا رہا ہے. وہ باہر کا سر بڑھ جاتا ہے, اندر کا دماغ چھوٹا ہو جاتا ہے. سمپل, آپ سائنس کے تھرو بتا رہا ہوں آپ کو. کر تو چلے گوگل کرے, شاباش دیکھے نیورونز ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں بچے کے, آپ کو پتہ چلے گا نیورونل ڈیولپمنٹ فیکٹری میں 3 میجر ہارمونز کا کام ہے. اوکے, اور تینوں کے تینوں میجر ہارمونز پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کے تھرو اپنی آپٹیمم فنکشنلٹی میں آتے ہیں. اور اگر وہ نروس سسٹم سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے, جو کہ مطلب ہے کہ ایسا ہے جس میں انسنسیئرٹی کا, کیئر فری کا, لیک آف اٹینشن کا, لیک آف فزیکل افیکشن کا, تو پھر آپ اس نروس سسٹم کو ہی نہیں آپ نے ٹریگر کیا جس نروس سسٹم میں اس کی گروتھ ہونی تھی. 2 بلین پاؤنڈز کا فرق ہوتا ہے ایک عام دماغ میں اور انٹیلیجنٹ دماغ میں. ہارڈ ویئر کی بات ہے ساری, یہ سمجھنے کی کوشش کریں. اب میں آپ کو الارم بجاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے گھروں میں بیٹھ کے, کہ جو یہ پرابلم بیسڈ بچے ہوتے ہیں نا, فیئر بیسڈ بچے, ان کے کمپیئر ٹو the kids who do not have problem, اس کو ہم کہتے ہیں SEC-A versus SEC-D ڈیلٹا, ان کے برین سائز میں بھی 20% کا فرق ہوتا ہے, up to 32% of difference ہوتا ہے خالی فزیکل میٹر کے اندر. آپ خود سوچیں, آپ ایک فراری کی مہران کے ساتھ جتنی مرضی ریس کروائیں, پھر کچھ بھی نہیں. پرابلم از کمنگ فرام دا ہارڈ ویئر دیٹ وی ایکچولی ڈیمیجڈ ان دا. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ بیسک سائنس ہیئر. ابھی کامن سینس تھی, کس بندے کی یہ نان سینسیکل اپروچ تھی کہ آدھے گھنٹے کا ایک پیریڈ شروع ہوگا اور آدھے گھنٹے بعد بچے کو میموری کی بیس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا. یہ کس قسم کی مشینوں کے لیے بنا ہوا تھا سسٹم جو انسانوں پہ اپلائی کر دیا کہ 30 منٹس کے بعد کل ملیں گے, یاد رکھنا جو آج بات ہوئی تھی. اور دنیا کی سب سے کمپلیکس چیز بتائی گئی ہے کہ 30 منٹس دوں گا تو اس سے زیادہ نہیں. انڈرسٹینڈ, اٹس اے سلو پروسیس. یہ آدھے آدھے گھنٹے کے جو پیریڈ کی میکانزم نکالے ہوئے انہوں نے, یہ کھیل کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. انڈرسٹینڈ, دیز پیپل آر جسٹ ڈم. وہ بدنیت نہیں ہے لوگ, دیز پیپل آر جسٹ ڈم. وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ جو ایک چلتا ہوا آ رہا ہے بس وہ جیسے اللہ رسول کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے. اور لوگوں کو ڈاگما کے خلاف تبلیغیں کرتے ہیں ایجوکیشنسٹ. خود اس سے بڑا ڈاگما کوئی ہے کہ جو جس کی کوئی بیسس نہیں ہے اس کو ایسے فالو کریں جیسے کہ کوئی انوناکیز نے سکھایا. پہلے 1000 دن کا مائل سٹون مس کر دیا آپ نے, تو پھر مت روئیے گا کہ بچے کے ساتھ بعد میں پوری لائف میں کیا ہو رہا ہے. اس کو ہر زبان سیکھنے میں مسئلہ آئے گا, ہر سبجیکٹ سیکھنے میں مسئلہ آئے گا, ہر دوستی کرنے میں مسئلہ آئے گا, ہر رشتہ نبھانے میں مسئلہ. ہارڈ ویئر ہی نہیں بنا ہوا. ابھی اخلاقی بیماریاں بعد میں بتاؤں گا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, جیسے ہی بچہ پہلے 1000 دن کا آپ اسکول میں ڈالتے نا, یہاں پہ صرف افیکشن اینڈ اٹینشن دینی تھی. یہ نرسنگ کی ایج ہے بچے کی, یہاں پہ ہائرارکی دینی ہی نہیں تھی. جیسے ہی آپ ادر دین سبلنگس اس کو ڈیلی ایکسپوجر دینا شروع کر دیں گے تو ہائرارکی میں انٹر ہو جائے گا. اور اگر آپ کا برین اس وقت ہائرارکی میں انٹر ہو گیا کہ جس ایج میں برین ابھی بنا ہی نہیں ہوا, تو پھر آپ وہ ہائرارکی کبھی بھی نہیں ٹوٹ گی. ایکچولی وہ تو چھوٹا مسئلہ ہے کہ ہائرارکی نہ ٹوٹے. وہ ہائرارکی کی بیس کے اوپر جو ہائرارکی ہے اسی کے کمپارٹمنٹس, جو ڈیمانڈ آف ٹاپ آف دا ہائرارکی ہے وہی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے برین کے جو کمپارٹمنٹس چاہیے وہی پورا کر رہے ہوں گے. دیٹس اٹ. برین کے سارے لوبس یک مشت ڈیولپ کرنے ضروری تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ایج میں تو لوب ہی نہیں بن رہی. ابھی تو آپ کا بیسل گینگلیا پروڈیوس اس کے اوپر آؤٹر رنگ بہت ہی کروڈ فارم میں تھوڑا تھوڑا کر کے نیورونز بنا رہی ہے. اس دوران اس کو ماں اور باپ کی سیلف لیسنس
ٹوٹل اٹینشن, بالکل بادشاہ سلامت کی طرح کی ٹریٹمنٹ چاہیے تھی. لٹرلی طریقے سے ماں اپنے بچے کو سروس دیتی ہے, باپ اپنے بچے کو سروس دیتا ہے. فزیکلی افیکشنیٹ, ہر وقت سینے سے لگا کے رکھنا, جب بھی اس کو کوئی مسئلہ اسی وقت بھاگ کے اس وقت پہنچ جانا. دس از دا فرسٹ 3 years دیٹ ہیومن برین, یہ کوئی نخرہ نہیں ہے انسانی بچے کا, یہ اس کی ضرورت ہے. اور اصل میں کیا کہانی ہوتی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ امی جو ہیں وہ گھر پہ بور ہوتی ہیں, بچہ پالنا بہت مشکل کام ہے. امی کو یہ جو کام ہے پالنے, بچے پالنے کا, اس کو سبسٹیٹیوٹ کرنا تھا. اس لیے ڈے کیئر نے کہا فکر نہیں کر, ہمیں پتا ہے آپ کتنی سست ہیں, بے فکر ہو جائیں, ہمیں پتا ہے کہ آپ کو اصل میں اپنا ٹائم, می ٹائم چاہیے. سو وی آر ہیئر ٹو ہیلپ, ڈونٹ وری, وی آر گوئنگ ٹو میک شیور کہ آپ پولیٹیکلی کریکٹ ہو جائیں. پولیٹیکلی کریکٹ کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں بچہ دے گی تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا, بلکہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ بڑی پروگریسو ماں ہے. اور 3 سال کے بچے اٹھا کے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوتے. Andrew, are you excited for pre-kindergarten? Yes. Why? I don't know. Are you going to miss your mom? No. No? Oh, don't cry. Are you? اسے بہت بہتر ہے کہ آپ کے گھر میں کام والی مانیٹرنگ کر رہی ہو, حالانکہ وہ بھی قرآن کبیر ہے سائنس میں. سو آپ ڈے کیئر کو پھر فورس کرتے ہیں ماں باپ کہ اب کیا کریں, بچہ اکیلا ہے. سب کو پتا ہے بچہ اکیلا نہیں ہے, اس کی اماں زندہ ہے, مگر بچہ اکیلا ہے. اور کیا کرتے, بچہ اللہ تعالیٰ 6 یا 7 بچے پیدا ہوتے ہیں بلیوں کی طرح ہمارے, بچہ اکیلا ہی پیدا ہوتا ہے, وہ اکیلا ہی ہوگا. پہلے 3 سال 34 سال میں کیا بچہ اکیلا ہوتا ہے. سو بچہ ماں کے ساتھ کپل ہوا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہونے دیں. ڈے کیئر, پری نرسری اور پری اسکول, خدا کا واسطہ ہے اس وجہ سے مت ڈالیں کہ بچہ بور ہو رہا ہے گھر پہ. بچہ بور اس لیے ہو رہا ہے بیکاز آپ کہیں اور دیکھ رہی ہیں. بچے کے ساتھ فزیکلی کھیلنا کودنا اصل میں ماں کا فرض ہے اس وقت جب وہ انفینٹ ہے. دس از اے پرابلم جو کہ آپ نے سالو کرنی ہے. کس کی, بچے کی نہیں, اپنی. I'm talking to the mothers. You are suffering from a problem here. That little poor child doesn't even know what the problem is. اس کو تو پرابلم ابھی دینی ہے ہم نے. So understand قدرت نے کیا انتظام کیا, قرآن پاک نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے اس انتظام کو ہمیں سمجھایا, بتایا کیسے کرو. یہ سارا کا سارا معاملہ کیوں, یہ 2 flags جو ہے نا, first 1000 days and the 1000 days between the age of 10 and 12, یہ 2 اس وقت کے آپ کے ٹیک آؤٹس ہیں. اس میں آپ نے دیکھنا ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا پہلے 1000 دن میں فائرنگ اسکواڈ, ڈے کیئر, پری نرسری, ایجوکیشن سسٹم کا نیا تحفہ. یہ پرانا, یہ تو ایجوکیشن سسٹم کی مشین نے ابھی ایک بچہ جانا ہے نا, ڈے کیئر کا, پری نرسری کا, پری اسکول کا. All of these things were not even existent. I'm not debating کہ کیپٹلزم کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے, بوجھ بڑھ گیا ہے. وہ ابھی چھوڑیں, یہ تو سبجیکٹ میٹر نہیں, ہم سب کو پتہ ہے کیوں کرتے ہیں. ہمیں بیماریاں کیپٹلزم کی نہیں ہیں, ہمیں بیماریاں آپس میں اخلاق کی ہیں, آپس میں ایمانیات کی ہیں. ہم نے ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں یہ کام کیا ہوا ہے. سو کر لیں کمپیٹ, آپ نے لوئی وٹان اور پراڈا کے بیگز کی کمپٹیشن کرنی ہے, that's your problem, I don't care. But don't ruin the next human being in your own house and call yourself sincere. اس کے ساتھ ہارڈ ویئر ڈیمیج تو مت کریں, کیونکہ آپ اسی سٹیٹس کو کے پیچھے اس کو پری نرسری میں ڈال رہے ہیں. میری کسی آرگومنٹ کو میرا آرگومنٹ مت سمجھیں, ریسرچ اٹ, اور صرف گوگل مت کیا کیجیے, جرنلز پڑھیں, ان کو پتہ چلے آپ کو. And they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. And school the, it is prototype of factory. Exactly. Factory کا prototype. 3-4 سال کا بچہ اسکول ہے, تب سے اس کے کان میں ہے کہ گھنٹی سے پہلے پہنچنا ہے, گھنٹی پہ کھانا ہے, وہ اس کو لیبر بنا رہے ہیں تب سے. کارخانوں کا انسان مطلوب اسکولوں سے پیدا ہوا. سون ایز اسپیکٹ امیجنگ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ دماغ کے اندر پراپر سوراخ ہوئے ہیں, اور کچھ ایسے سوراخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس برین کا وہ والا حصہ ڈیڈ ہو چکا ہے, ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کے اندر. اب ان سب کے دماغ کے سائز واقعی میں اپ ٹو 20% چھوٹے تھے, لٹرلی دماغ کا سائز ہی چھوٹا. تو انہوں نے کیا کسی ٹیسٹ میں پاس ہونا,